بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں روزے کے مسائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک مہینہ اپنی زندگی میں ایک بار دوبارہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی جو عبادات ہیں ان میں سے اہم عبادت روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ تو لہٰذا ہم اس روزے کو قیمتی بنائیں، ضائع مت ہونے دیں، اور یہ قیمتی تب بنے گا جب ہمیں روزے کے مسائل کا علم ہوگا، اور جب مسائل کا علم ہوگا تو ہمارا روزہ خود بخود حفاظت میں رہے گا۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان صرف دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ روزے کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں جو آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ کان میں تیل وغیرہ یا کوئی دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں، یعنی کان کے اندر درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو اس کے اندر اگر ہمیں کوئی دوائی وغیرہ ڈالنی پڑ جائے یا تیل وغیرہ ڈالنا پڑ جائے تو اس حالت میں روزہ رہے گا یا روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان کے اندر تیل اور دوا ڈالنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے اگر نہاتے وقت، غسل کرتے وقت کان کے اندر اگر پانی چلا جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ ناک میں دوا ڈالنا۔ بعض دفعہ کوئی ایسی دوا ہوتی ہے، قطرے ہوتے ہیں، کوئی ڈراپس ہوتی ہیں کہ ناک کے ذریعے ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناک کے اندر دوا ڈالی ہے اور وہ دوا حلق تک پہنچ گئی ہے تو اس سے بھی روزہ انسان کا فاسد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ناک کے ذریعے سے اگر پانی بھی اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ کان کے اندر دوا ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کان میں اگر پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ناک میں دوا ڈالنے سے بھی، اور اگر پانی غلطی سے چلا جائے، یا جس طرح سے عام روٹین میں ہم غسل کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ پانی حلق میں پہنچ گیا، منہ کے اندر چلا گیا ہے ناک کے ذریعے سے، تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا غسل کرتے وقت، یعنی ناپاکی، غسل جنابت جسے کہا جاتا ہے، اگر روزے کی حالت میں غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے تو اس میں جب غسل کریں گے تو ناک میں اس طرح سے پانی نہیں چڑھائیں گے کہ وہ ہمارے منہ کے اندر یا حلق میں چلا جائے، ورنہ اگر پانی چڑھایا اور ناک کے ذریعے چلا گیا تو سمجھے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ سر میں تیل لگانا۔ کیا سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس حالت میں مسئلہ یہ ہے کہ سر پہ تیل لگانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ مسئلہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا آنکھ میں سرما لگانے سے کیا روزہ رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ میں چاہے ہم دوا ڈالیں یا آنکھ میں سرما لگائیں تو اس صورت میں روزہ خراب نہیں ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے کہ ہم چونکہ روزے کی حالت میں برش وغیرہ تو استعمال نہیں کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال کر سکتے، تو ہم نے چونکہ مسواک استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اب مسواک اگر ہم کر رہے ہیں تو مسواک کا جو ریشہ ہوتا ہے، وہ ریش جسے کہا جاتا ہے، کرتے وقت اگر حلق میں یا پیٹ میں چلی جائے مسواک کرتے وقت تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کے مسوڑوں سے، یہ دانتوں کے اوپر مسوڑے ہیں، یہاں سے خون نکلتا ہے وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت، تو کیا اس حالت میں روزہ برقرار رہے گا؟ اگر روزے کی حالت میں مسوڑوں سے خون جاری ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یاد رکھیں دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ جو خون ہے وہ تھوک کے برابر ہے یا زیادہ ہے، اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر تھوک خون کے برابر یا زیادہ ہے، جو خون نکلا ہے، اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس بھی ہوا گلے میں، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر خون کم ہے تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزہ برقرار رہتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ مسئلہ ہے کہ روزے کے اندر خون نکلوانا یا کسی کو خون دینا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی مسئلہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ مجبوری کی حالت میں اگر کسی کو خون دینا پڑ جائے یا خون نکلواتے ہیں بطور حجامہ، تو روزہ کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسے ضعف کا خطرہ ہے کہ روزے کی طاقت باقی نہ رہے تو اس میں صرف مکروہ ہو جاتا ہے،
اور 7ویں نمبر پہ کہ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا، یعنی کسی کو دانت کے اندر یا داڑھ کے اندر اتنی تکلیف اور درد ہو گئی تو ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ آپ اس کو نکلوا دیں، اور تکلیف اتنی شدت کی ہے کہ وہ افطاری سے پہلے اس کو نکلوانا چاہتا ہے تاکہ تکلیف ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اگر وہ دانت نکلوانا چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے، تو بوقت ضرورت دانت نکلوانا جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ اگر وہ دانت نکلوا لیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان تمام مسائل کو جو آپ کے سامنے بیان کیے ان کو تسلی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے سن لیں، تاکہ ہمارا روزہ قیمتی روزہ ہے اور رمضان المبارک کے ایام قیمتی ایام ہیں۔ ایک ایک روزہ بہت قیمتی ہے، جو وقت گزر جائے گا وہ دوبارہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں مسئلے کا علم ہوگا تو ہمارا روزہ بھی برقرار رہے گا اور صحیح رہے گا، اور اگر ہمیں روزے کے مسائل کا نہ پتہ ہو، ہم سارا دن بھوکے اور پیاسے رہیں اور روزہ بھی فاسد ہو جائے ان چیزوں کی لا علمی کی وجہ سے، تو پھر خالی بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اصل چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارا تقویٰ، کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہمارا تقویٰ، ہماری نیکی، اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق سحری کریں، اللہ کے حکم کے مطابق افطاری کریں، اور جو شریعت کے مسائل ہیں ان کے اوپر کارآمد ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ روزہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، اور یہ روزہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوگا، اور اللہ تعالی روزے داروں کے لیے جو جنت کا ایک دروازہ بنایا جس کا نام ریان ہے، جس سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، اگر ہمارا روزہ اسی طرح سے صحیح ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ اسی دروازہ جنت جس کا نام ریان ہے، اللہ پاک ہم سب کو اسی سے جنت میں داخل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔